بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا سچا اور بے مثال دین اسلام ہر لحاظ سے کامل، مکمل اور اکمل ہے، اور اس کی جامعیت اور اکملیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مخالفین کے ساتھ جدال یعنی گفتگو کے بھی آداب بتائے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 68۔ رب کائنات فرماتے ہیں، اور ان اگر جادلو جھگڑا کریں کا آپ سے، فقل پس آپ فرما دیجئے اللہ رب العزت اعلم بہتر جانتے ہیں، بما جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ فرما دیں کہ جو تم اعمال سر انجام دیتے ہو رب کائنات اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کوئی لمبی چوڑی تفصیل بیان نہیں کی، بلکہ انتہائی اختصار کے ساتھ سورہ یونس کی 41ویں آیت مبارکہ لے کر آئے۔ فرمایا، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرے اعمال میرے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ جو میں عمل کر رہا ہوں تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور جو تم اعمال سر انجام دیتے ہو میں ان سے بری اور بیزار ہوں۔ اور پھر اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاحقاف کی 8ویں آیت مبارکہ بھی لے کر آئے، هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی و بینکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، اور وہ تمہاری ادنا سے ادنا حرکت کو بھی بخوبی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کریں گے، اور اس وقت تمام اختلافات کا حل نکل آئے گا۔ دیگر کتب تفسیر کی طرف جایا جائے تو میرے سامنے حسب معمول ایک طویل فہرست ہے، تفسیر ابن جریر، تفسیر قرطبی، ابن عاشور کی التحریر والتنویر، اور پھر ماضی قریب کی ایک عظیم ہستی امام سعدی کی تفسیر الکریم الرحمن، تفسیر رسعنی۔ اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، جمال القراء و کمال الاقراء، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام فرما رہے ہیں کہ اے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کفار آپ کے ساتھ الجھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مت الجھیں، بلکہ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کفر، تکذیب۔ اور پھر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اسی کے مطابق تمہیں اس کا
بدلہ دیں گے جو یقیناً کسی بھی اعتبار سے تمہارے لیے قابل قبول تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنا پڑے گا۔ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، آپ ان سے اعراض فرمائیں اور ان سے الجھنے کی، جھگڑنے کی کوشش مت کریں۔ اسی آیت مبارکہ کو جب ہم واحد و تفسیر میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی اختلاف، کوئی جدال، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ توحید تو انسانی فطرت، عقل کا تقاضا ہے۔ انسان تو انسان، جانور تک بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ صرف یہ کہ سمجھتے ہیں بلکہ اس کا زبان حال یا زبان مقال سے اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اور جب آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ آپ کے دلائل کا جواب دینے کی بجائے آپ کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے منہ پھیر لیں، اعراض فرما لیں۔ کس وجہ سے؟ کہ جس انسان نے نہیں ماننا اس کے سامنے 50 دلائل بھی ناکافی ہے، اور جس نے ماننا ہے یقینی طور پر اس کو اختصار کے ساتھ چند باتیں سمجھائی جائیں گی تو اس کے خانے میں بیٹھ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسی بات کو بعض مفسرین کرام، خاص طور پر تفسیر المراغی وغیرہ نے، صاحب تفسیر نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ دراصل جھگڑتا وہ ہے، الجھتا وہ ہے جس کے پاس دلائل نہ ہو۔ جب انسان جھوٹا پڑ جاتا ہے تو وہ جھگڑے پر اتر آتا ہے، اور پھر جب جھگڑے کی نوبت آتی ہے تو یہ بات تو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سننے دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے ہیں، جیسا وہ تو ویسا ہی یہ، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے۔ جو حقیقی اللہ والے ہیں وہ کبھی بھی جھگڑیں گے نہیں، وہ کبھی بھی الجھیں گے نہیں، بلکہ میں اس کے لیے ایک مثال آپ کو دوں گا، شاید آپ کی نظروں سے بھی یہ بات گزری ہو کہ کسی دانا شخص سے، علم جاننے والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے آپ کسی کے ساتھ الجھتے نہیں، آپ کسی کے ساتھ جھگڑتے نہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ میرا مزاج نہیں ہے، بلکہ ان کا مزاج اس طرح کا تھا معزز خواتین و حضرات کہ اگر کوئی ان سے الجھنے کی کوشش کرتا اور انہیں سمجھ آ جاتی کہ یہ بندہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے تو وہ خاموشی سے فرما دیتے جی آپ درست فرما رہے ہیں۔ اب یہ سوال جس آدمی نے کیا تھا، اس نے کہا جی دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، بصیرت سے نوازا ہے، تو آپ ان کو جواب دیا کریں۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے جی آپ درست فرما رہے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی میرا وقت ضائع کر رہا ہے، تو ہم یہ کہہ کر ان سے جان چھڑا لیتے ہیں کہ بھائی جان آپ سچے، میں جھوٹا، معافی چاہوں گا۔ مخالفین کے ساتھ الجھنا یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے، اور یہ بات ہے جو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو بطور تربیت سمجھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ
یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو آگے نشر فرمائیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔